کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ہو جائے اور صحیح ٹیکس آنا شروع ہو جائے تو آج اگر ہمارا 7,000 ارب ہے یہ 70,000 ارب تک جا سکتا ہے. ہمارے قرضے بھی اتر سکتے ہیں, ہمارے یہ جو مہنگائی ہے یہ بھی رک سکتی ہے. اور پھر ڈالر کا مسئلہ پڑتا ہے. اب ڈالر کیسا لایا جائے؟ اگر ہمارے پاس پاکستانی روپے آ گیا ڈاکومنٹیشن سے اور ٹیکسیشن سے صحیح طریقے سے تو ہمیں پھر پاکستانی روپے کی کمی نہیں ہوگی, پھر ہمیں ڈالر کی کمی ہوگی. اب ڈالر کیسے لانا ہے؟ اگر ہم انویسٹر کو جو انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں ٹیکس فری کر دیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں, ہم کوئی ٹیکس نہیں لیتے, تو ادھر سے ڈالر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم ایکسپورٹرز کو ٹیکس لینا چھوڑ دیں اور ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی اور ساتھ ڈالر آئے گا. ایک طرف سے ہمیں پاکستانی روپے آئے گا, دوسری طرف سے ڈالر آئے گا. یہی ایک سسٹم ہے, ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. ایکسپورٹ ان کے بڑھ رہے ہیں, امپورٹ پہ ڈیوٹیاں کم تر ہے. تو یہ ہمارے جو فالٹس ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, لیکن کسی کا ارادہ میں نہیں دیکھا. یہ بتائیے گا دوسرا سوال کا جواب تو نہیں دیا سر آپ نے. دوسرا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پی ٹی آئی چھوڑی یا عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے؟ میں تو عمران خان کو کبھی بدنام نہ کیا نہ کروں گا. میں پالیسیز کی بات کرتا ہوں, جو غلطیاں اس کی بات کرتا ہوں. اگر سچ بولنا کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کیا ہے, میں سچ بولوں گا. میں حلف اٹھا کے بات کی ہے کہ میں جب سے پارٹی بنائی ہے نہ جھوٹ بولوں گا نہ جھوٹا وعدہ کروں گا. کوئی میرے باتوں کو چیلنج کرتا ہے میرے ساتھ آ کے بیٹھے, میں بتاؤں گا میں نے کیا کہا. تو میں تو ان کی پالیسیز کی بات کرتا ہوں کہ 4 سال میں ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. 4 سال جو ہم نے وعدہ کیا تھا نئے پاکستان کا وہ نہیں بنا سکے, ایک قدم نہیں لے سکے, اکانومی ٹھیک نہیں کر سکے, روزگار نہ دے سکے, انصاف نہیں دے سکے. تو ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم انصاف بھی نہیں دیں گے, ملک کو بھی ترقی بھی نہیں دیں گے. تو میں نے کیوں چھوڑا؟ میں کئی سالوں سے سوچتا رہا کہ میں 2-3 پیپلز پارٹی میں رہا, پی ٹی آئی میں رہا. اس سوچ سے آیا تھا کہ ملک کے لیے بہترین پارٹیز ہیں. میں وزارت چھوڑ کر آیا, لیکن جب میں نے وہاں دیکھا تو وہ چیز تو ہے ہی نہیں. اور پھر جو مسئلہ بن گیا, ہم ایک ایسے جال میں پھنس گئے, یہ آپ نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جھگڑا اپنے انسٹیٹیوشن سے ڈال دیا جو نہیں ہونا چاہیے. ملک میں اگر ہم اپنی فوج سے لڑیں اور ان کو کمزور کریں تو یہ ملک تو ویسے ہی چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں ساری عمر ان لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں, ان کے لیے محنت کرتا رہا ہوں, رزلٹ دیے, ایمانداری سے کام کیا, تو کیوں میں ساری عمر ان کے پیچھے جاؤں, خود کیوں نہ اپنی پارٹی بناؤں. میں نے چھوڑا اس لیے, میں کہیں پارٹی کسی اور میں نہیں گیا. میرے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں سب نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے, ہم اپنی پارٹی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے. تو میں نے اس لیے پارٹی بنائی کہ 5 سال اس ملک میں لوگ منشور دیتے ہیں, کہانیاں اور باغ دکھاتے ہیں اور سنہرے خواب دکھاتے ہیں. جب حکومت میں آتے ہیں نہ منشور ہوتا ہے نہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. میں نے 5 سال حکومت کی, ہم نے یہاں ڈیلیور کیا. جو منشور پی ٹی آئی کا تھا کہ انصاف ملے گا, بہترین تعلیم ملے گی, بہترین صحت ملے گا, پولیس خدمت کرے گی, اور ان سب چیزوں پہ ہم نے سختی کی اور رزلٹ دیا. تو میں ابھی بھی جو منشور دوں گا یا جو بات کروں گا وہ اپنے پچھلے کارکردگی پہ کروں گا اور اس کارکردگی کو بہتر کرنے کی کروں گا. یہ تو خالی خواب دکھاتے ہیں, ہم نے تو کر کے دکھایا, ہم نے رزلٹ دیا, اس کا رزلٹ صوبے نے دیا. تو ہم تو ہوائی باتیں کریں گے نہیں, جو کر سکیں گے وہ وعدہ کریں گے, جو نہیں کر سکیں گے جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے. خٹک صاحب الیکشن کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر ممکن نہیں ہے تو کون سے عوامل ہیں جو آپ کو سیاسی جو بصیرت ہے اس کے تحت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب مشکل ہے کہ یہ آن ٹائم ہو جائے گا یا اس ٹائم تک ہو جائے گا؟ جو اس وقت قانونی یا آئین کے مطابق تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن فروری کے اینڈ تک ہوں گے, لیکن میرا جو شک ہے, جو میں کہتا رہتا ہوں, اگر یہ پارٹیز یا کوئی کورٹس میں چلے گئے اور عدالت کی وجہ سے یہ 4-5 مہینے ڈیلے ہوتے ہیں تو الیکشن فروری سے بھی آگے چلے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن بغیر حلقہ بندیوں کی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہمارا انصاف کہتا ہے کہ جب نئی حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو پھر نئے حلقہ بندیاں سے الیکشن کرنا پڑے گا اور
وہاں پر ٹائم 6 مہینے اس کا ٹائم ہے الیکشن کا اور 4 مہینے اس کا، تو جتنا ڈیلے ہوگا یہ اپنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ خبر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ جو خانہ کے حوالے سے جو ہو رہا ہے ان سے پہلے بھی لوگوں نے خانہ سے لیے، آپ اس کو کس نظر سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر پہلے بھی کسی نے لیا ہے تو میرے خیال میں آپ کورٹ میں چلے جائیں، ان کے خلاف جو بھی چلا جائے گا وہ پھنس جائیں گے۔ دیکھیں توشہ خانہ سے لینا جرم نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق دیا گیا، لیکن توشہ خانہ سے جو آپ لیتے ہیں تو آپ دکھاتے ہیں کہ میں نے اتنی چیز کے اتنے پیسوں کے یہ فلانی چیز خریدی اور یا میرے پاس پڑی ہے، تو اپنے ہر سال اپنے کاغذوں میں دکھاتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی شرائط ہیں۔ اب میں کوئی 30-35 سال سے 40 سال سے ہر چیز دکھا رہا ہوں، پھر آپ نے اگر اس کو بیچ دی تو پھر اگلے سال آپ اپنے اس سے نکالتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس پراپرٹی ہے یا گفٹ ہے یہ میں نے بیچ دی اور اس کے مجھے اتنے پیسے ملے۔ اگر وہ صحیح ہے تو عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ صحیح چیزیں نہیں بتائی گئی اور چھپائی گئی تو قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرے۔ اور خٹک صاحب میرا ایک سوال ہے، آپ نے قرضوں کی بات کی کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے دور حکومت میں بی آر ٹی کے لیے قرض لیے اور اب بھی بی آر ٹی خسارے میں جا رہی ہے، جو آپ کہہ رہے کہ آپ نے ڈیلیور کیا، تو یہ کس طرح ڈیلیور ہے سر؟ یہ اگر آپ کو ڈیلیور نظر نہیں آتے، میں ساری دنیا میں کوئی بھی آٹھی دکھا دوں جو خسارے میں نہ ہو۔ اب پبلک کو سہولت دینی ہے تو خسارہ بھی دینا پڑتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، 2-3 ارب جو بھی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں بی آر ٹی ہمارے اس وقت 3-3.25 لاکھ رائڈرز ہیں ڈیلی ایوریج پہ، پنجاب اور اسلام آباد کے 80,000 نہیں کراس کر چکے۔ اس وقت بی آر ٹی دنیا کے ٹاپ 3 میں آ چکے، 200-250 بی آر ٹیز ہیں، ہم دنیا میں پہلے 3 میں آ چکے ہیں۔ ہماری ٹکٹنگ سسٹم دنیا میں نمبر 1 آ چکا ہے۔ لوگوں سے جا کے پوچھیں جو ان کو سہولت ملی، غریب آدمی ایئر کنڈیشن بس میں جاتا ہے، اور بسوں کا بھی کمپیئر کریں، پنجاب میں بیٹھے یہاں بیٹھے، زمین آسمان کا۔ ہم نے کوالٹی چیز دی ہے، آپ جو مرضی اعتراض کریں لیکن ہم نے اپنے پبلک کو بھی کچھ دینا پڑے گا۔ کوئی دنیا میں بغیر ہانگ کانگ کے کوئی دنیا میں بی آر ٹی نہیں ہے جو خسارے میں نہ ہو۔ پرویز خٹک صاحب یہ بتائیے گا، شوکت صدیقی نے آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں اور کون کون لوگ اور شامل ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہو گئے؟ جب لوگ آتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے، میں پہلے سے پریڈکشن نہیں کرتا، بہت آئیں گے۔